کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور ملت اسلامیہ کے عظیم رہنما علماء کرام اور مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف کرداروں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن میں ایمان والے شامل ہیں، منافقین شامل ہیں، کفار کا طرز عمل ذکر کیا ہے، یہود کا طرز عمل ذکر کیا ہے، اور اسی طرح عیسائیوں کے رویوں اور انداز کا ذکر بھی قرآن مجید نے کیا ہے۔ میں ان میں سے دو کردار آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک کردار مومنین کا ہے اور دوسرا کردار منافقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں 13 آیتیں منافقین کے متعلق اتاری ہیں، ان کا طرز عمل، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کا رویہ اور ان کا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ منافقوں کا یہ پہلا طرز عمل ہے کہ جب ان کی ملاقات مومنوں سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں، اپنے لیڈروں، اپنے قائدین اور دھوکے باز کفار کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، یہ منافق قوم ایسی ہے ان کے دلوں کے اندر منافقت کا ایک مرض ہوتا ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اس منافقت کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی اس کی میڈیسن نہیں ہے، وہ منافقت ختم نہیں ہو سکتی۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض بڑھاتا رہتا ہے، اللہ اس مرض کو کم نہیں ہونے دیتا، اور یہ مرض بڑھتا بڑھتا ان کو دوزخ کی آگ میں وہاں تک لے جاتا ہے کہ وہاں کافر بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگے۔ اللہ بتا رہا ہے منافق اس کا مرض بڑھتا رہتا ہے، اور اندازہ کریں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سورہ النساء ہے، آیت مبارکہ نمبر 142 ہے۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں کا طرز عمل یہ ہے جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، تنگ دل ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تنگی سے نماز میں پہنچتے ہیں، مشکل سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، سر پہ وزن جیسے اٹھایا ہو ایسے چلتے ہوئے نماز کے لیے آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، صحابہ منافقوں پر 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں، وہ نہ تو عشاء میں آتے ہیں نہ فجر میں آتے ہیں، وہ ظہر میں بھی آتے ہیں، عصر میں بھی آتے ہیں، مغرب میں بھی آتے ہیں، جو روشنی میں نمازی ہوتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں ہم نمازی ہیں، اس روشنی کی نمازوں میں تو مسجد میں پہنچے ہوتے ہیں، لیکن جو اندھیرا ہوتا ہے، جب عشاء کا وقت ہوتا ہے یا فجر کا وقت ہوتا ہے، اندھیرے میں کون ہمیں دیکھ رہا ہے، منافق ان نمازوں میں مسجد میں نہیں آتے تھے۔ یہ صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا جو فجر اور عشاء میں نہیں پہنچ رہا وہ منافق ہے۔ اور دوسری علامت اس آیت میں اللہ نے ذکر کی یراؤن الناس، وہ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں خیرات کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں جہاد کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں نیکی کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں خیرات کر رہا ہوں، میں لوگوں کی مدد اور ہیلپ کر رہا ہوں، اپنے نام نمود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ایک مسلم کی تو حدیث ہے، ایک بندہ تو منافق تھا، لڑتے لڑتے مر گیا، لیکن صرف اس لیے مرا تاکہ لوگ مجھے بہادر کہتے ہیں۔
حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ بڑی جوان مردی سے لڑ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ دوزخی ہے. ایک صحابی اس کے پیچھے دوڑ پڑے، کہا حضور نے فرمایا یہ دوزخی ہے، چیک تو کرو ہے بھی کہ نہیں ہے. چیک کرتے رہے، پیچھے دوڑتے رہے، کہا عمل چیک کرو کس وجہ سے دوزخی فرمایا. لڑتے لڑتے جب وہ تھک گیا، جب اس کے جسم پہ زخم آئے، اس نے اپنی تلوار کو نیچے رکھا اور خودکشی کر لی. جب اس نے خودکشی کی تو وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان سچا ثابت ہوا، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ بندہ دوزخی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں وہ دوزخ میں گیا ہے، کیونکہ اس نے خودکشی کر لی ہے. اور خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کا طرز عمل لوگوں کے دکھانے کے لیے کس درجے اور کس حد تک پہنچتا ہے. وہ جہاد میں لڑ رہا ہے لیکن اس لیے لڑ رہا ہے کہ لوگ اس کے بہتر گئے. اور قرآن کی آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتا ہے. اور ترمذی کے حدیث حضور فرماتے ہیں البذاء والبیان شعبتان من النفاق. بے حیائی کی باتیں زبان سے نکالنا، بے حیائی کے تذکرے کرنا اور بے حیا اور حیا باختہ رویہ اختیار کرنا یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. اور اتنا ماتونی بن جانا کہ دوسروں کو گرا دینا یہ منافقوں کا طرز عمل ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے منافق جو ہے منافق دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ان شر الناس ذو الوجہین، سب سے برا انسان وہ ہے جس کے چہرے دو ہوتے ہیں. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، کبھی ایک چہرے سے آتا ہے کبھی دوسرے چہرے سے آتا ہے. طاقتور کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا ہے اور جب کمزور سامنے آئے تو اس کے اوپر سر پھوڑتا ہے، اس کے پاؤں اس کے سر پہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو گرانے اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ منافق کا طرز عمل ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کریں یہ منافق ہے. منافق ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے، جس میں بہادری نہیں ہوتی، حق بیان کرنے سے جو ڈرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے. اور منافق وہ ہوتا ہے جس پہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. منافق کو کبھی آپ اپنا راز نہیں دے سکتے، منافق کے پاس کبھی آپ اپنا سرمایہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ منافق ہمیشہ آپ کو دھوکہ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں منافق ہمیشہ چال باز ہوتا ہے، منافق دھوکے باز ہوتا ہے، منافق فراڈی ہوتا ہے. وہ لوگوں کو لڑاتا ہے اور خود آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ منزل پانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو منزل کبھی ملتی نہیں ہے. اور مومنوں کا طرز عمل اللہ نے کیسا ذکر کیا، فرمایا مومن کی تو شان ہی کیا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے تو بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل ان سے مخاطب ہو تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور راتوں کو کبھی سجدے میں ہوتے ہیں کبھی قیام میں کھڑے رہتے ہیں. ساری رات رب کو پکارتے رہتے ہیں، دن بھی رب کی مانتے ہیں، راتوں کو بھی رب کی مانتے ہیں. اور پھر بھی کہتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں بچا. راتی کر زاری ہوتے، نیند رکھی تھی دھوتے، فجری ہو گناہگار صداون سب تھی نیمی ہوتے. ساری رات رب کا ذکر کر کے سب سمجھتے ہیں مجھ سے بڑا پاپی کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑی نمازیں پڑھی، میں نے بڑی خیراتیں کی، میری بڑی دعائیں قبول ہوئی. یہ تو کہتے رہتے یا اللہ بس یہی دعا قبول کر لے کہ ہمیں دوزخ کی عذاب آگ سے بچا. اور اللہ فرماتا ان کی معیشت ایسی ہوتی ہے اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نہ وہ فضول خرچ ہوتے ہیں نہ کنجوس ہوتے ہیں بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں. اور عبادت کی باری آئے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور جب لڑائی جھگڑا ہو جائے ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی جان کو قتل بھی نہیں کر دیتے. اور ان کا اپنے نفس کے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے ولا يزنون، زندگی میں کبھی بھی وہ بدکاری نہیں، بدکاری اور زنا سے بچے رہتے ہیں. اور ان کا طرز عمل یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ انہیں استعمال کر لے، کوئی بھی جھوٹا انہیں استعمال کر لے، کوئی بھی فراڈیا انہیں استعمال کر لے. اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الذین لا یشہدون الزور، وہ کبھی بھی جھوٹوں کی گواہی
سے اٹھے اور توجہ کہیں اور، خیال کہیں اور، بیان یہاں ہو رہے، حدیث یہاں بیان ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں یہاں سمجھائی جا رہی ہے اور اس کی توجہ یہاں سے باہر ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو وہ ہوتے ہیں اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں اندھے اور بہرے ہو کر وہاں سے اٹھ کے نہیں چلے جاتے، بلکہ قرآن کی آیتوں میں غور کرتے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور اگلی بات بتائی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، اور صرف متقی نہ بنانا، صرف مجھے نیک نہ بنانا، صرف مجھے نمازی نہ بنانا، صرف میں نہ نمازی بن جاؤں، میں نہ حاجی بن جاؤں، وجعلنا للمتقین اماما، مجھے اس صف میں شامل کر جو متقین کی صف ہے، اور صف میں بھی پیچھے نہ رہنے دینا، مجھے متقین کا امام بنا دینا، میں پیچھے نہ رہوں، میں متقین کا امام بن جاؤں، میں تقوی میں آگے نکل جاؤں، میں پرہیزگاری میں آگے نکل جاؤں، میں پرہیزگاری میں یا اللہ تیرا اتنا قرب پالوں، اپنے زمانے کے سب متقین کا میں امام بن جاؤں، یعنی نیکی میں آگے بڑھوں۔ تو بزرگوں، دوستوں، بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، ایک منافقوں کی تصویر تھی اور ایک مومنوں کی تصویر تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، نیک اور مومن اور اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں کہ جو خوشحالی اور تنگی دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہوتا ہے امیر آدمی خرچ کرتے، جیسے یہ مسجد بن رہی، مدرسہ بن رہا ہے، خانقاہ بن رہی ہے، حجی ادارے بن رہے، یہاں سے دین کی ایک روشنی نکلے گی۔ میں شاہ صاحب سے میرا تعلق کافی عرصے سے آیا، ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں لاہور میں، مجھے پتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے، یہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ صرف امیروں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ قرآن نے فیصلہ سنا دیا الذین ینفقون فی السراء والضراء، امیر ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غربت آ جائے تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ غریب دیکھتا ہے کہ بس امیر ہی دے، تو غریب کیوں نہ دے؟ ترمذی کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک درہم دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ اس درہم کو اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور پھر اسے فرماتا ہے بڑھتا جا، بڑھتا جا، بڑھتا جا، مر جاتا ہے، قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ اس کو پہاڑوں کی شکل میں جب ثواب دے گا تو یہ کہتا ہے یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا، میں نے اتنی خیرات نہیں کی تھی۔ وہ جو تم نے ایک درہم دیا تھا نا، وہ میں نے اپنے ہاتھ میں دیا تھا، پھر میں نے اسے حکم دیا تو بڑھتا جا، وہ بڑھتا گیا، وہ پہاڑوں کی شکل میں پہنچ گیا، اب یہ سارا ثواب اس ایک درہم کی وجہ سے آج تجھے ملا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جو فرماتی ہے رسول پاک کی بارگاہ میں میں حاضر تھی تو آپ نے صدقے کی فضیلت بیان کی، خیرات کی فضیلت بیان کی، تو میرے پاس ایک کھجور کا دانہ تھا، میں نے عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ دانہ ہی ہے، اس کا کیا کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ ایک دانہ دے کر اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ سبحان اللہ۔ اور واضح حدیث ہے حضور کی اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، چاہے کھجور کے ایک دانے سے بچ سکتے، کروڑوں دے کر ہی نہیں بچا جاتا، ایک دانے سے بھی بچا بچ سکتا ہے۔ دوسری فرمائی والکاظمین الغیظ، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غصہ پی جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ غصہ پینے والے، غصہ پینے والے ٹھنڈے ہوتے ہیں، کول مائنڈ ہوتے ہیں، تیز نہیں ہوتے ہیں جی۔ جب غصہ آ جائے تو حضور نے کیا مثال دی، آپ کو پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا پہلوانی یہ نہیں ہے تم میدان میں پہنچ کے کسی کو ٹہا دو، کسی کو گرا دو، یہ تمہاری پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوان تو وہ ہے جب غصہ آئے تو غصہ پی جائے، یہ پہلوانی ہے، یہ بہادری ہے، یہ دلیری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ ہوتا ہے لیڈر۔ لیڈر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کو غصہ آئے تو غصہ پی جائے۔ باپ بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑا بھائی بھی لیڈر ہوتا ہے، بڑی بہن بھی لیڈر ہوتی ہے گھر میں، بیوی بھی لیڈر ہوتی ہے بچوں کی، یاد رکھو یہ سارے لیڈر ہوتے ہیں۔ پورے گاؤں کا جو چودھری ہے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے، نمبردار جو ہوتا ہے وہ بھی لیڈر ہوتا ہے۔ جب غصہ آئے کسی ملازم پر، کسی کمزور پر، بیوی پر
بچوں پر، بھائیوں پر، دوستوں پر، رشتےداروں پر، اہل علاقے پر، کسی پر بھی غصہ آئے، اللہ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ غصہ پی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو معاف کر، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کر، اور جب بے حیائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوری اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیتے۔ فوری گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے اوپر اللہ فرماتا ہے اصرار کر لینا، ڈٹ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ گناہ کے بعد فوری اللہ کا ذکر کرے انسان اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دے، یہی مومنوں کا طرز عمل ہے، اور اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور جتنے احباب آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبت عقیدت سلامت رکھے، اور جو اس مرکز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس مشن کو لے کر، اس کے روح رواں ہیں قبلہ شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمر میں صحت عطا فرمائے، ان کے والد گرامی کا جو فیضان ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تعصب قیامت اس کو شاد و آباد رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔